اوئے ہائے ہائے۔ اور کہتے ہیں میرے بیٹے میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا جب میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر وہ ساتھ بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں جب اسلام قبول کرنے کے لیے گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے بھی آگے بڑھا کے پیچھے کھینچ لیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں جو میں نے اسلام کے خلاف کیے ہیں۔ یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وانی اسألک مثل الذي سأل خالد فادع لنا صلی اللہ علیہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ مقبول حج سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے میرے گناہوں کی معافی کی گارنٹی لی، میں نے اسلام قبول کیا۔ اے میرے بچے اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا، لیکن پھر میری زندگی میں ایک تیسرا وقت آیا، پھر مجھ سے وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ اس میں تو خیر اور بہت سارے الفاظ ہیں، وہ میں بعد میں وہ طریق بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں بہرحال پھر مجھ سے جو کچھ ہوا، اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، آمین۔ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے ساتھ، میری لاش کے ساتھ، میت کے ساتھ کوئی آگ نہیں ساتھ لے کر جانی، اور نہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت ساتھ لے کے جانی ہے، اور مجھے دفنانے کے بعد میری قبر کے اوپر پانی چھڑک دینا، جس طرح نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ دفنانے کے بعد پانی چھڑکتے تھے، اور اس کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر موجود رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کم از کم 2 گھنٹے تک، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور دیکھو میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو پھر کیا جواب دیتا ہوں۔ یعنی اس سے حضرت عمر بن عاص نے یہ بھی عقیدہ دیا کہ اسی زمینی قبر کے اندر حساب و کتاب ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یعنی اگر ایگزیکٹ آپ کیمرہ فٹ کر دیں تو یہ جو کیپٹن عثمانی برزخی گروپ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ کہیں اور قبر ہوتی ہے، تو حضرت عمر بن عاص کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے، جب وہ ہم پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عمر بن عاص کا تو ذہنی توازن آخری وقت میں بگڑا ہوا تھا، وہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے تو وہ جو بھی باتیں حضرت علی کی فیور میں جائیں وہ بہکی بہکی ان کو لگتی ہیں نا۔ میں کہتا ہوں ان کا دماغ جتنا موت کے وقت کام کیا ہے نا پہلے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تو اس وقت ہی ان کو احساس ہوا ہے۔ اس طرح کو پوری اپنی لائف سٹوری سناتا ہے جس کا دماغ چلا ہوا ہو، کدھر سے شروع ہے اور کدھر تک پہنچا ہے۔ اچھا یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے، اس میں جو ہے نا الفاظ ہیں کہ وہ گھبراہٹ کی وجہ سے نا دیوار کی طرف منہ کر کے روتے ہیں، تو ان کا بیٹا جب پوچھتا ہے کہ کیا آپ موت کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں رو رہا ہوں اس بات کو کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا بنے گا، موت کے بعد آنے والے حالات کے بارے میں۔ یہی تو سر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اچھا ایک اور طریقہ ہے مسند امام احمد میں اس کے ساتھ ہی، کہ موت کے وقت جب انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے نا تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زاروں قطار روتے ہیں، تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی آپ رو رہے ہیں، آپ کو تو نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے، آپ کو ذمہ داریاں دیتے تھے، آپ نے جنگیں لڑی، آپ نے رومن امپائر کے خلاف جنگ یرموک لڑی، تو حضور کو تو آپ کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ سر اس پہ آپ ذرا جواب سنیں عمر بن عاص کا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پوری زندگی یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حضور مجھ سے واقعی محبت کرتے تھے یا صرف تالیف قلب کے لیے، میرا دل رکھنے کے لیے مجھے کبھی کو پوسٹ دے دیا کرتے تھے۔ لیکن 2 بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ اپنی وفات تک
ان سے محبت کرتے تھے. ایک ابن سمیہ عمار ابن یاسر اور دوسرا ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود. اب عمار بن یاسر ان کو کیسے بھول سکتا تھا؟ عمار کو تو مارا ہوا تھا انہوں نے صفین کے اندر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اندر سے کرتے تھے یا میرا دل رکھنے کے لیے. بعض اوقات بندہ کسی کو oblige بھی کر دیتا ہے نا تعریف قلب کے لیے. لیکن دو بندے ایسے تھے، میں کہتا ہوں کہ حضور واقعی ان سے محبت کرتے تھے، ابن سمیہ اور ابن ام عبد. پھر عبداللہ بن مسعود کے بارے میں اور عمار بن یاسر کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات کی نا، تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر لیا اور زاروں کے تار رونا شروع کر دیا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بول رہے تھے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہم نے وہ کام چھوڑ دیے، اور تو نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا تھا